تو یہ ہم اکثر یہ اپنے مختلف پروگرامز میں سنا ہی ہوگا، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے دیکھنے کے تصور کو پختہ سے پختہ تر کریں، کیونکہ یہ ایک ایسا تصور ہے، یہ ایک ایسا احساس ہے کہ جو ہمیں خلوت میں بھی گناہوں سے بچائے گا۔ ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم مخلوق کے سامنے گناہ سے بچ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب تنہائی میں ہوتے ہیں یا ایک دو بے تکلف دوست جو ہمارے رازوں پر واقف ہیں، ہم ان کے رازوں پر واقف ہیں، جب ہم تنہا ہوتے ہیں تو پھر گناہ کرنا بہت آسان سا ہو جاتا ہے، کیونکہ اب کوئی خوف نہیں ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، کسی کی گرفت کا خوف نہیں ہے تو کرو۔ لیکن اب ایک ہی چیز ایسی ہے جو ہمیں اس تنہائی میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گناہ کے ارتکاب سے بچا سکتی ہے، اور وہ خود اللہ تعالی کا خوف ہے، اللہ کے دیکھنے کا احساس ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بار بار احساس دلائیں۔ مثال کے طور پر جب آپ رات کو بچوں کو سلائیں تو چھوٹے بچے ہیں تو احساس دلائیں کہ بیٹا دیکھو ابھی ہم سو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں سوتا، وہ ہمیں ہر وقت دیکھتا رہتا ہے، اس لیے آپ سوچو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بچے چھوٹے موٹے سوال کریں گے، پیار محبت سے اس کا جواب بھی دیں۔ تھوڑا سا اور شعور بچہ ہو جائے تو اس سے کہلوائیں کہ بیٹا آپ 5 دفعہ پڑھ کر سو، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس طرح اور گھر کے اندر یہ تو بچوں کے لیے ہے، پھر اسی طریقے سے اپنی تربیت کے لیے بھی اپنے لیے اس احساس کو پختہ کرنے کی غرض سے ہو سکے تو ایسے مقامات جہاں آپ اکثر بیٹھتے ہیں وہاں پر کوئی اسٹیکر وغیرہ لگا لیں یا ہاتھ سے لکھ کر کاغذ پہ وہ چپکا لیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جیسے کمپیوٹر پہ آپ اکثر بیٹھتے ہیں تو کمپیوٹر کے پاس کہیں لگا لیں تاکہ آپ کی نظر بار بار پڑے اس کے اوپر۔ اگر آپ ایک روم میں رہتے ہیں، اکیلے رہتے ہیں، مثال آپ کا روم ہے اپنا، تو دروازے کے اوپر لگا لیں بڑا بڑا لکھ کر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تاکہ آپ بیڈ پہ لیٹیں تب نگاہ پڑے، ادھر ادھر جائیں تو آپ کی نگاہ پڑے۔ تو اس ایک جملہ، یہ بظاہر بہت چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اثر کرنے کے اعتبار سے، باطن میں شرمندگی پیدا کرنے کے اعتبار سے، شرم پیدا کرنے کے اعتبار سے انتہائی مؤثر ہے۔ کیونکہ جب ہم ایک چیز پڑھ رہے ہیں، مثلا لکھا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر کوئی گناہ کرنے کو دل چاہے، کوئی بھی نہیں ہے، اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب یہ پڑھیں گے تو ایک دم شرم سی آئے گی، نہیں جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے پھر میں گناہ کروں، یہ تو مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے الحمدللہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں تنہائی میں جاتا ہوں تو پھر گناہوں سے نہیں بچ پاتا ہوں، وہ ایسا کر کے دیکھے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ وہ بہت سارے گناہوں سے بچے گا، اور یا پھر نفس و شیطان آپ کو مجبور کر دے گا کہ آپ اس کو اکھاڑ ہی دیں، یہاں سے نگاہوں سے ہٹا دیں، اور یہ آپ کبھی کیجیے گا نہیں۔ اگر ایک دفعہ آپ لگائیں تو پھر نفس و شیطان کتنا ہی زور لگائیں، پہلی بات تو یہ کہ وہ لگانے نہیں دیں گے، آپ ہمت کر کے لگائیں ضرور، اور جب لگائیں تو پھر ہٹائیں نہیں، تاکہ شرم محسوس ہو۔ اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ آپ نے اس طرح کچھ لکھ کر لگایا اور پھر بھی گناہ ہو گئے تو زیادہ ندامت ہوگی، زیادہ شرمندگی ہوگی۔ اور یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے الندم التوبہ، کہ ندامت ہی توبہ ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر انسان واقعی شرمندہ ہو، اپنے کیے پر پچھتا رہا ہو، شدید نادم ہو، تو حقیقتاً یہی سمجھ لیں توبہ ہے، یعنی یہ توبہ کی طرف ایسا ابھارتا ہے انسان کو، یہ نادم ہونا، شرمندہ ہونا، کہ وہ ضرور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس توبہ کے جواب میں اپنے گناہوں کو بخشوا لے گا۔ اور ویسے اگر آپ اس طرح کوئی لگا کے زیادہ اپنے لیے مطلب اس احساس کو بڑھانے والی کوئی اقدامات وغیرہ نہ کریں اور پھر گناہ ہو جائیں تو اتنی ندامت شرمندگی ہوتی نہیں ہے، انسان معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے گناہ تو ہوا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیا، آئندہ نہیں کروں گا، بس یہ توبہ سے ہی ختم، لیکن اندر سے شرمندگی، ندامت نہیں ہے۔ اس لیے ندامت بہت بڑی چیز ہے، اور اس طرح جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ لکھ کر لگا لیں تو کم از کم یہ انعام ضرور آپ کو ملے گا کہ اگر خدا نہ خواستہ شیطان زیادہ غالب ہو اور خطا ہو گئی تو زیادہ ندامت ہوگی، زیادہ افسوس ہوگا، زیادہ پچھتاوا ہوگا، اور یہ بھی ایک انسان کے لیے بہت بڑا انعام ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اسے شدید ندامت ہو، کیونکہ یہ بھی ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی۔